خطے میں امن کی نئی امید، کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان متحرک، امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوشش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر سے بات کی۔ فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، لکھا پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرارڈ کوشنر کے پس پردہ رابطے کروائے۔ رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا دعویٰ کر چکا، لکھا پاکستان ترکیے اور مصر کے ہمراہ فریقین کے درمیان پل بن چکا۔ تینوں ممالک نے اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی سے الگ الگ مذاکرات کیے۔ امریکہ نے ایران سے بات چیت کے بارے میں اسرائیل کو بھی آگاہ کر دیا۔ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، پاکستان کا اعلان۔ مشرق وسطی میں خوفناک جنگ کے بادل، بالآخر مذاکرات کا آغاز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع، صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی، معاہدہ طے پانے کے لیے پر امید۔ ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے، کہا دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، اس بار مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اب دنیا بہت جلد زیادہ محفوظ ہو جائے گی، ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی ہے، امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اگر معاہدہ ہوا تو خطے کے لیے بہت شاندار ہوگا۔ آبنہ ہرمز کا کنٹرول غالباً میرے اور ایران کے پاس ہوگا۔ تہران افسودہ یورینیم حوالے کرے اور دوبارہ کبھی حاصل نہ کرے۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو مشرق وسطی پر قبضہ کر لیتا۔ معلوم نہیں ایرانی سپریم لیڈر زندہ ہے یا نہیں۔ علی خامنائی کے بیٹے کو رہنما نہیں مانتا، مگر نہیں چاہتا مشتبہ خامنائی کو نشانہ بنایا جائے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایران کی امریکہ سے بات چیت کی تردید۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دوست ممالک نے مذاکرات کے لیے پیغامات بھیجے، کہا گیا امریکہ مذاکرات چاہتا ہے مگر ہم نے جواب نہیں دیا۔ آبنائے ہرمز اور جنگ ختم کرنے کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ اور اسرائیل جوابی رد عمل سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روس اور ترکیے کے وزرائے خارجہ سے گفتگو۔ علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش، مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ امن کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کا عزم، امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت قرار۔ شہباز شریف کا ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ کو فون، بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا ترکی اور عراق کے وزراء خارجہ سے بھی رابطہ، امریکی صدر کے حالیہ بیان سمیت علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری طرف بمباری۔ تہران اور تبریز میں شدید دھماکے، توانائی انفراسٹرکچر بھی نشانہ۔ خرم شہر میں گیس پائپ لائن، اصفہان میں گیس پریشر ریڈکشن اسٹیشن پر بمباری۔ امریکی سینٹ کام اب تک 9000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر چکی۔ 140 ایرانی جہاز بھی تباہ کیے۔ ایران کا بھی جوابی وار، اسرائیل پر ایک اور لہر داغ دی۔ صہیونی ریاست میں سائرن بج اٹھے۔ بغداد میں امریکن قونصلیٹ پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں ڈرون حملے سے پاور ٹرانسمیشن کی 7 لائنیں متاثر۔ سعودی عرب کا 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات نے بھی متعدد بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ عراق میں پی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ، کمانڈر سعد البیجی سمیت 6 اہلکار جاں بحق، 15 جنگجو زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق باغی فورسز نے بغداد میں امریکی قونصلیٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ یورپی یونین کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے روکنے کا خیر مقدم۔ سربراہ خارجہ پالیسی کا کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں، حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ نے بھی ایران امریکہ مذاکرات خوشائن قرار دے دیے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے، برطانیہ جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ ڈیگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ نیتن یاہو کے قائل کرنے پر ٹرمپ نے ایران آپریشن کی منظوری دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو کال کر کے سپریم لیڈر کی میٹنگ کے بارے میں آگاہ کیا، بتایا یہ صحیح وقت ہے حملے کا، پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ ٹرمپ آپریشن کا فیصلہ کر چکے تھے، بس
موضوع وقت کا انتظار تھا۔ لبنان میں کشیدگی سے انسانی بحران پر اقوام متحدہ کی تشویش۔ رپورٹ کے مطابق لبنان میں اب تک 64 ہیلتھ سینٹرز پر حملوں میں 51 ورکرز جاں بحق ہوئے، 12 لاکھ افراد نے نقل مکانی کی۔ خطے کی صورتحال کے تناظر میں معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بوجھ کم سے کم رکھا جائے تاکہ عام آدمی کو سہولت دی جا سکے۔ صدر مملکت کی ہدایت۔ وفاقی وزراء محسن نقوی، محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی لاڑکانہ میں صدر سے ملاقات۔ امن و امان، معاشی صورتحال، توانائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی مد میں 127 روپے پر لیٹر کی سبسڈی عوام کو دی ہے۔ تیل کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں، سبسڈی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہم سب نے کفایت شعاری سے کام نہیں کیا تو ہماری معیشت پہ بہت بوجھ پڑے گا۔ جنگ کے شعلے نہ بجھے تو حکومت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے خبردار کر دیا، کہا دوسروں کی آگ ہماری دہلیز پر پہنچ چکی، حکومت اپنے اخراجات میں بڑی حد تک کمی کر چکی۔ ہائی اوکٹین پر لیوی میں اضافے کے بعد وزیر اعظم کا ایک اور اہم فیصلہ، سرکاری گاڑیوں میں استعمال پر پابندی عائد کر دی، اطلاق فوری ہوگا۔ پسرور سیالکوٹ روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھڑی بس سے جا ٹکرائی، حادثے میں کار سوار 5 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ کولمبیا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، ہلاکتوں کی تعداد 66 ہو گئی۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق جہاز کے ملبے سے 45 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ طیارے میں 114 مسافر اور عملے کے 11 افراد سوار تھے۔ ایئر کینیڈا کا مسافر طیارہ نیو یارک ایئرپورٹ کے رن وے پر ٹرک سے ٹکرا گیا، دونوں پائلٹ ہلاک، 4 فائر فائٹرز شدید زخمی۔ طیارے میں عملے سمیت 76 افراد سوار تھے۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں آئل ریفائنری میں آتش زدگی، پورٹ آرتھر کی ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، دھماکوں سے قریبی گھر لرز اٹھے، آگ بجھانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ امریکی ریاست جارجیا میں تاریخی عدالت عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، فلائٹ کاؤنٹی کورٹ ہاؤس شعلوں کی لپیٹ میں، تمام ملازمین کو بحفاظت عمارت سے نکال لیا گیا۔ عمارت میں مرمت کا کام جاری تھا، آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات جاری۔ پاکستان میں سالانہ 6.5 لاکھ سے زیادہ افراد ٹی بی کا شکار ہونے کا انکشاف، موذی مرض کے خاتمے کا دن، وزیر اعظم کا ٹی بی کے خاتمے کی جامع حکمت عملی، جلد تشخیص اور علاج پر زور، کہا ٹی بی کے خاتمے کے لیے عوامی شمولیت ناگزیر ہے۔ بہت ہو گئی موج مستی، اب ہوگا کام، عید کی 4 چھٹیاں ختم، عید کے آخری روز بھی سیر سپاٹوں پر زور، تفریح گاہوں میں رش، منچلوں کا ہلا گلا، بچہ پارٹی نے جی بھر کر عیدی لوٹائی، پارکوں میں جھولوں کے مزے، آئس کریم پر ہاتھ صاف، چڑیا گھر میں جانوروں سے شرارتیں۔ پی ایس ایل کے رنگ، کرکٹ کے ستاروں کے سنگ غیر ملکی سٹارز کی پاکستان آمد جاری، سٹیو اسمتھ، مارک جیپمن، ڈیون کانوے، تبریز شمسی، کوشال پریرا پاکستان پہنچ گئے۔ جسٹن کیمپ اور جسٹن گیلسپی سمیت غیر ملکی کوچز نے بھی ٹیموں کو جوائن کر لیا۔ کامنٹیٹرز اور میچ آفیشلز کا بھی اعلان، رچی رچرڈسن پہلی بار میچ ریفری کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اور شاندار کارکردگی کا بہترین انعام، صاحبزادہ فرحان فروری کے لیے آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار، اوپننگ بیٹر نے T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 383 رنز کا ریکارڈ بنایا۔